دوستو سب طریقے سے ذات کے لیے جرم کے خالق ہے جو سب کا ایک ہی الہ۔ دوستو یہ تو ہم نے لفظ سنا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، مگر اس کا کب پتہ چلے گا؟ تب تک پتہ نہ چلے گا جب تک خود دھوکے سے باہر نہ نکلے، یا دنیا آپ کو دھوکہ دے گی تو پتہ چلے گا۔ جب تک میں خود دھوکے باز ہوں، مجھے دھوکہ کیسے نظر آئے؟ جب میں خود دھوکے باز نہ رہوں گا تو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اس سے پہلے بھی لوگ دھوکے کی بینگ چڑھے، جیسے بینگ چڑھے دھوکے کی، ان کو حقیقت عیاں ہے۔ یہ جس کو اپنا پرایا، نفرت، دشمنی، محبت، یہ سارا کچھ ہم خود محسوس کرتے تھے کہ وہ میرا اپنا ہے، وہ میرا پرایا ہے۔ اس کو نہیں دیکھتے وہ کیا ہے، جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے اس کو میں اپنا کہتا ہوں۔ جب وہیں سے دل ٹوٹتا ہے تو انسان اپنے رب کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا برا انسان خود ہے، پہلے اپنے اندر سے دھوکہ نکالے، کیونکہ خود کو ہی پتا ہوتا ہے کہ میں دھوکہ کر رہا ہوں۔ کسی کو کیا پتا کہ میں کسی کے گھر میں چائے پینے جا رہا ہوں، وہ مجھ پہ اعتبار کر رہا ہے، میں کیسا شخص ہوں، میری نیتوں کو تو کوئی نہیں جانتا۔ جب تک میں اپنی نیت خود صاف کر کے اپنے آپ کو دھوکے سے نہ نکالوں گا، مجھے کسی کے دھوکے کا بھی پتہ نہ چلے۔ دیکھنے میں دنیا اپنے قریب لگتی ہے اور ہم خود ہی محسوس کرتے ہیں دنیا کو آپ کی خود خواہش ہوتی ہے عزت لینے کی، ریسپیکٹ کروانے کی، زندگی شوق سے گزارنے کی، پروٹوکول لینے کی۔ ہم ان لوگوں کو لڈو کھلائیں گے، مٹھائی کھلائیں گے، اور کھلانے میں بھی مزہ آئے گا۔ انہیں کے بعض کا انسان کسی کو چارے پہ لگا دیتا ہے کہ تم یہ کھاؤ۔ اپنی خواہش کیا ہوتی ہے؟ عزت لینے کی، اپنا منوانے کی، اپنا آپ سجانے کی۔ یہ دھوکہ تو میں خود کر رہا ہوں اس کے ساتھ، مگر کبھی کبھار ادھر سے آتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں تم دھوکے باز ہو۔ تو انسان خود کو فریب دے رہا، پتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے۔ جب بھی غور کرے گا، قدرت نے ایک میزان انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، جب بھی اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو خود کو پتا ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ وہاں دنیا کی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض کا ایسے چوری چھپے کام کرتا ہے جو نیتوں میں چھپے ہوئے ہیں، ابھی کرنے ہیں، کچھ کر رہا ہے،
وہاں دعائیاں کہاں سے لائے گا کہ دوسرا کہہ دے ٹھیک ہے تو دنیا سے جان تو چھوٹ جائے گی، مگر اپنا اندر ملامت کرتا ہے، اپنے اندر کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جو میں دوسروں کو دھوکہ دیتا ہوں اصل میں یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوں، خود دھوکے باز۔ تو ظاہر آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ایسا ہو رہا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ایسی سیاست سکھائی جاتی ہے کہ خودی اور انصاف اس کے اندر سے خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے صرف دڑے کی بات کرنی ہے، درم کی نہیں۔ بس میرا رہنما، میرا لیڈر ہی بادشاہ ہے، اس کو سکھایا ہی یہ سیاست جاتی ہے کہ آپ نے صرف میری وکالت کرنی ہے، سچ جھوٹ نہیں دیکھنا۔ تو وہ ایسے سیڑھیاں ریکارڈ کر لیتے ہیں دماغ میں، وکالت کرتے کرتے ضمیر کو اس حد تک شرمندہ کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، پھر ایک وقت پر بس وہ اسی کے لیے دیتے ہیں۔ اتنا نعرہ اپنے رب کا نہیں لگائے گا جتنا نعرہ اپنے لیڈر کا لگائے گا۔ یہ کہاں جا رہا ہے انسان؟ صرف اپنی لالچ طمع کے لیے اپنے ضمیر کو مردہ کر رہا ہے۔ سیانے کہتے رہے خودی کو بلند کرو، یہ خودی تو بڑی دور کی بات ہے، ایسے لگتا ہے ضمیر بھی نہیں ہے۔ دوستو انصاف کریں اپنے آپ کے ساتھ، کیا میری یہی زندگی ہے؟ پھر یہی انسان کڑے کٹنی ففے کٹنی بن کے زندگی گزار رہے۔ ہم نے دیکھے بڑے بڑے سوبر انسان نظر آتے، چہرے سے بڑے خوبصورت پیارے اور سوبر اور نفیس شریف نظر آتے، جب ان کی بات سنتے ہیں تو یقین جانے صرف اقربا پر اپنے لیڈر کو ہی تسلیم کرتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول جائیں گے، جھوٹی وکالت کرنا پڑے جھوٹی وکالت کرنا پڑ جائے گی۔ کیا انسان یہ کرنے آیا؟ یہ چند دن جی کے کرے گا کیا؟ ویسے تو کہتا ہے پڑھا لکھا، پڑھنے لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف بھی نہ کر سکیں۔ تو دوستوں آپ کی نظر کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں ان کی چال نہیں چلنا ہے، بھیڑ چال اچھی چیز نہیں، اپنی چال بول جاؤ، خود جیو، اپنی زندگی جیو، اپنے لیے جیو۔ ہم تو دوسروں کے پٹھو بن کے رہ گئے، پتہ چلتا ہے ادھر سے مجھے یہ ملے گا، اتنا فنڈ ملے گا، رب تو رازق ہے کوئی نہیں، بریانی کھانے کو ملے گی، چاول کھانے کو ملیں گے، بینک بیلنس بڑھے گا، اسی پہ انسان نے اسکیم کی زندگی کو ضائع کر۔ باقی دوستوں پسند اپنی ہے، صرف سننا ہی قبول کر دو، تدبر کرو، اندر سے آواز ضرور آئے گی کہ میں کچھ برا کر رہا ہوں،
کسی کے ساتھ کیا کرنا، خود کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوستو کچھ آگے بڑھو، یہ زندگی سدا بہار نہیں ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ جو کپڑے آج ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یا اپنے رب کے گھر میں جاتے ہیں کپڑے پہن کر، کیا یہ کپڑے آگے ساتھ جائیں گے؟ کچھ بھی ساتھ جانے والا ہے۔ کم از کم ایسی بات اپنے رب کے سامنے پیش کرو کہ جسم اور کپڑے نہ بھی رہیں تو پیش تو ہو سکو۔ رب تعالیٰ پیٹ کی بہت ساری گند تو قبول کر سکتا ہے، مگر اس روح اور دل میں گند کبھی پسند نہیں ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، فطری چیز ہے، اس کے پیٹ میں مواد بھی ہوتا ہے، گند بھی ہوتا ہے، اگر اسی حال میں رب کے سامنے بھی پیش ہو جائے رب قبول کر لیتا ہے۔ اگر دل نہ پاک ہوا، روح نہ پاک ہوا، تو رب کی روح ہی ہم سے بدلے لے گی۔ ہم نے کن کھیلوں میں رب کی روح کو لگا دیا ہے، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے جو چل رہی ہے تو رب کی روح سے ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ روح کو اپنا غلام بنا لیا، جبکہ مجھے رب کی روح کا غلام بننا چاہیے۔ مجھے اس کے ماتحت ہونا چاہیے، مگر میں نے اسے اپنا غلام بنا لیا۔ مگر ایک وقت ضرور آئے جب وہی روح آپ کو سزا دے، وہ تو نکلتے نکلتے بھی آپ کے جسم کو پاش پاش کر دے۔ اب کہ وہ رب نے کیے تو رب تو ایسا نہیں چاہتا، وہ تو کہتا میری روح سے پریم کرو، مجھ سے پیار کرو، میں کب کسی کا برا سوچتا ہوں، میں کسی کو جہنم میں جلا کر کیا کروں؟ کہ جو بھی میں جلتا ہوں میں اپنی ہی وجہ سے جلتا ہوں۔ میرے تعلق اتنے گہرے دنیا میں ہو چکے ہیں، اتنی گہرے ہو چکے ہیں، مجھے ذرا سی چوٹ پہنچتی مجھے تکلیف ہوتی۔ کیوں؟ جو رب کی دنیا تھی، رب کی محبت تھی، میں نے ان کو اپنا محکوم بنا دیا، وہ میرے محکوم۔ جب بھی ادھر سے کوئی ایسی آواز آ گئی مجھے تکلیف ہوگی، تو ان کو رب کی مخلوق سمجھو۔ یہ ہمارے خود کے ہی بنائے ہوئے سارے ناطے ہیں، جیسا کہ انسان کے بہن ہیں، بھائی ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں۔ اب میں ہی ان کو خود محسوس کرتا ہوں، میں چاہوں جسم کے ساتھ رکھوں، چاہوں دل کے اندر بٹھا لوں۔ مگر یہ کبھی بھی نہیں آپ نے سوچیں گے کہ ان سے دھوکا ہو سکتا ہے۔ ہمیں تدبر ہی نہیں کرتے کہ ہر انسان اپنے نفس کے سہارے جی رہا ہے۔ اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، رشتے داروں کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ بات تو بھی غور تو کرے، یہ ہے کیا ہے؟ یہ صرف خواہش پرستی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں، اسی کے سہارے جی رہے ہیں۔ اگر میرا نفس راضی نہیں تو مجھے کسی سے کیا؟ اگر نبھانا ہے تو اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا،
اور نبا کا مقصد یہ نہیں کہ وہ فقط میرے رب تعالیٰ کے ہیں، میرے رب کی مخلوق ہے۔ جب اس کی مخلوق سمجھیں گے، وہ آپ کو اپنا مانے یا نہ مانے یہ ضروری نہیں، مگر آپ کبھی برا نہ سوچیں گے، آپ کے اندر ان کے لیے حسد نہ آئے، آپ دعا کریں گے ان کے لیے۔ مگر ہم ان کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں و اقارب کو منوانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، مگر مجھے منوانا کیوں نہیں؟ میرا کام ہے رب کی طرف جانا۔ رب کا فرمان ہو جس دل میں نفرت ہوگی میری محبت نہیں آ سکتی، تو میں ان کے ساتھ بلائی نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کے ساتھ بلائی کر رہا ہوں، میرے دل میں نفرت نہ ہو۔ اگر ہو سکے تو میری حق بنتا ہے میں ان کے لیے دعا کروں۔ تنگ کرنا سجن کے لیے تو دعا نکلتی ہے، آسانی سے نکلتی ہے، مگر اپنے دشمن کے لیے دعا نکل جائے، یہ ذرا بڑے لوگ جو اذیتیں دیں، جو پتھر مارے، ان کو بھی کہنا کہ رب تعالیٰ ان کو معاف کر، یہ ذرا بڑے لوگوں کا کام۔ تو کم از کم نفرت نہ کریں۔ آپ کچھ بھی کریں، اپنے اندر سکون پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، وہ اسی وقت ہوگا جب اوپر کی لہریں کم ہو جائیں گی، اوپر کے تعلق کم ہو جائیں گے، ان کو اپنا نہ سمجھیں، رب کی طرف سے سمجھیں، پھر ٹھہراؤ آ سکتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو تو پھر تو تکلیفیں گزریں، ان کو رب کی مخلوق سمجھو، ان کے لیے دعا کرو، دوائی بھی لا کر دو، مگر کہو رب تعالیٰ تم شافی ہے، آگے میرے پاس میں نہیں۔ بے بسی ہی تو رب تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ جتنی بے بسی اور عاجز آ جائیں گے اتنا ہی رب آپ کے قریب آ جائے گا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کے کام نہیں آنا، کسی کے کام آؤ، دکھ درد میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ایک دوسرے کے کام آؤ، پر اپنا لالچ، اپنا ناتا سمجھ کے نہیں، مخلوق خدا سمجھ کے۔ سب رب کی مخلوق، سب میں روح اسی خالق کی ہے، وہ جیسی بھی ہے۔ اس کو نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اچھا ہے برا ہے، زیادتی کرنے والا جیسا بھی ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ مجھے لازمی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ میرے رب کی مخلوق۔ اگر رب کی مخلوق نہ سمجھیں گے تو پھر میرا دشمن ہے، میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں۔ جب بھی کوئی خطا کرے گا میں انگلی اس کے اوپر اٹھاؤں کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو۔ اگر میں اس کو رب کی مخلوق سمجھتا ہوں تو جب بھی خطا کرے گا میری نگاہ اپنے رب کی طرف ہے، اور یہ کبھی بھی آپ بد دعا نہ کریں۔ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، رب تعالیٰ ان کو معاف کر، رب تعالیٰ اپنا بندہ بنا۔ بد دعا کا تصور نہیں ہے، وہ بے شک ستاتا بھی رہے، جس کے اندر آگ ہے وہ تو آگ ہی پھینکے گا، ستائے گا تو لازم، اس کو آپ کی پریشانی سے غرض نہیں، اس کا نستانا ہے، نستانا ہے، اس کے اندر وہ جنون ہے، وہ آگ ہے، اس نے وہی استعمال کرنی ہے، پریم ہے ہی نہیں تو وہ کیسے سوچے گا کہ آپ کو دکھ نہیں دینا؟ تو اس نے اپنی حرکت کرنی ہے، مگر آپ نے خود سمجھنا ہے
اپنی ذات کا ناتا سمجھیں گے تو تکلیفیں اٹھائیں گے، دکھ ہوں گے، جتنا گہرا تعلق ہوگا چھوٹے زخم کا بھی اتنا ہی گہرا زخم ہوگا، درد بھی اتنا بڑھے گا۔ رب تعالیٰ کے بندوں نے یہی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اس تکلیف سے، ان دکھوں سے نجات دلانے کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ اپنے رب کی طرف جھک جائیں، اپنے رب کی طرف یکسو ہو جائیں۔ جب نگاہ اسی طرف چلی جائے گی تو دوسری مخلوق بھی ساری رب کی لگے گی۔ تو اس لیے انسان ان کو معاف کرتا ہے۔ جو کچھ رب کا وہ کچھ تو ہٹائے۔ اگر رب کے اندر سارا کچھ میرا ہے تو آپ اگر رب کے ہیں تو آپ کو بھی سارا کچھ اپنے رب کا لگے گا، برا کیسے سوچیں گے؟ اس لیے انسان کو آگے بڑھنا ہے، دھڑوں میں نہیں رہنا، اپنی پارٹی کی سیاست نہیں کرنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے پرائے سب رب سب کا ہے، عالمین کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا رب فلانی قوم کا ہے، ایسا نہیں۔ جس جسم میں اس کی روح ہے وہ رب کا ہے، اور کائنات میں ہر شے اس کی روح کی وجہ سے۔ رب کی ارواح کا محور ہی یہ کائنات ہے، تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی صفات تو ضرور ہوتی ہے۔ جب ہم ہر شے رب کی طرف سے سمجھ لیں گے تو رب کی وہ صفات بھی نظر آ جائیں گے۔ جیسے دانشور لوگوں نے ویسے کچھ فرمان ایسے آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی صفات اتنی زیادہ ہے کہ پورے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو تعریف مکمل نہیں ہوتی، صفات مکمل نہیں ہوتی۔ جب اتنی صفات ہے تو پھر کائنات تو چھوٹی تھی، تو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی صفات پائی جاتی ہے، مگر ہم اس سے پیچھے رکے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھنا شاید اس کی رحمت کے بغیر ہے۔ کون کہے گا شر رہی بخیر رہی من اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ رب کی صفات کو جو جانتا نہیں وہ کیسے کہہ دے؟ جیسے آپ 5-7 صفات دیکھیں تو رب رحیم بھی ہے، رب شفیق بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح دوسری صفات دیکھیں، جہاں رحیم صفت ہے وہاں اسی 99 صفات میں سے دیکھیں گے اگر جو ہمیں بزرگوں نے دی ہوئی ہے تو ایک صفت یہ چل رہی ہے رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ دوسری طرف رب کی صفت قہار بھی ہے، قہار۔ ایک طرف صفت رحمان، شفقت کرنے والا بھی ہے، دوسری طرف ذوالجلال بھی ہے،
ان صفات کی تصویر لینا ہے، ان کی لینا ہے. وہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. آپ غور کریں گے، آپ کو ان کی تصویروں کو پتہ چل جائے گا. ایک طرف رزق دینے والا، دوسری طرف رزق تنگ کرنے والا بھی. ایک طرف معاف کرنے والا، انہی صفات میں سے ایک صفت بدلہ لینے والا بھی. تو جب یہ دیکھیں گے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کہاں گھوم رہے ہیں؟ رب کا فرمان ہے، موت تو حیات کا میں مالک ہوں، میرے حکم کے بغیر ذرہ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، موت میرے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مارنے والا ہے تو ہماری مجبوری ہے دنیا کی نا، ہمیں اس کو دنیا کی شرع کے مطابق اس کو سزا تو دینا پڑتا. مگر جب رب کہہ رہا ہے کہ موت بھی میں دیتا، پیدا بھی میں کرتا، تو رب کو دیکھے رب کیا ہے؟ کبھی غور کرو، میں تو خود حیران ہوں. یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں میں سنا رہا ہوں، میں خود حیران ہوں. کیسی بات کہہ رہا ہے اللہ کہ بندہ کسی کو مار دے، چھری سے مارے، گولی سے مارے، ویسے دھکا دے کے مارے، حالات بنا دے، پریشان کر کے مارے، اس کو اتنا تنگ کر دے ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو موت کے پیچھے تو بندے کا ہی ہاتھ ہے. رب تعالیٰ کو کسی نے مارتے نہیں دیکھا. مگر بندے کا ایسا موت دینا بھی رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی مار ہی نہیں سکتا، میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی موت و حیات کا مالک ہے. اسرائیل میری مرضی سے آتا ہے، موت میں دیتا ہوں. کیا کروں؟ اسی طرح ہم جوڑے جوڑتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. فیل بندے کا ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں، پیدا بھی میں کرتا ہوں، مارتا بھی میں ہوں، پیدا بھی میں کرتا ہوں. تو یہاں تو انسان حیران ہو گیا نا، کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ بات ذرا اوور ہے. آپ کا اندر آپ کا رب یا وہ عالم نہیں سمجھا سکے گا. کہ ہر ایک کے اندر رب کی روح ہی ہے. اگر کسی کو غضب قہر آتا ہے تو انسان کے اندر ہی آتا ہے، وہ بھی روح ہے. وہ قہاری صفت، جلالی صفت اس میں آ گئی، اس نے بندہ مار دیا. تو رب کی روح کو ہی آیا نا قہر کے، اس نے بندہ مار دیا. اس روح کی وجہ سے رب تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں بھی میری روح تھی، اس نے مار دیا. رب کہتا میں نے مارا. جس نے جوڑا بن کے شادی کی، بچہ پیدا کیا، اس میں بھی روح رب کی. اس روح کی بنا پر رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بھی میری ہی روح تھی اور میں نے ہی ارادے کروائے، ایسے کیا. اس کے بعد بچہ پیدا ہوا. انہوں نے سسٹم دیا. اب آپ نے پسند آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس چیز کو پسند کرنا ہے. مگر رب تعالیٰ نے ایک بات طے ہے ساری صفات اسی کی، ساری مخلوق اسی کی. مگر یہ نہیں کہا کہیں گے. بہت ساری الہامی کتابیں دیکھیں تو یہی نظر آئے گا کہ
کہ رب نے امن کو، سلامتی کو پسند کیا. جیسے وہ ترجمہ لکھا جاتا ہے کہ میرا سب سے پسندیدہ مذہب اسلام، سلامتی والا، امن والا اسلام. جیسے کہ السلام علیکم ہم کہتے ہیں، علیکم کو ذرا علیحدہ کرے تو باقی کی پیچھے بچے. اسلام، السلام علیکم، سلام کا معنی کیا ہے؟ آپ پر سلامتی، میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. یعنی کہ دوسروں کو سلامتی چاہنا، امن میں رہنے دینا، یہ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انہی باتوں کے ذریعے صبر اور شکر کا پیغام دیا گیا ہے. سارا کچھ ہوتا مگر پسند امن کو کیا گیا ہے. باقی اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں وہ عقل و علم و بس کریوں یا مجھے تو ایک الف درکار، اس سے بھی آگے نہیں ہے. بس مجھے میرا رب چاہیے. دائیں بائیں کے حساب سے آگے نکل کسی جگہ آتا ہے ایسا کہ مالنامے دائیں ہاتھ میں، مالنامے بائیں ہاتھ میں. کسی جگہ ایسا بھی آتا ہے کہ انہیں کے آگے نور چل رہا ہوگا. کیا کون ہے یہ تو بات کا معاملہ ہے. مگر وہاں شر خیر کرنا صرف رب پایا جاتا ہے. وہ ذرا بلند ترین درجہ ہے کہ اگر شر والا بھی ہو، پتھر مارنے والا بھی ہو، تو اپنے رب کو کہہ دے رب تعالیٰ ان کو معاف کر. وہاں شر خیر نہیں دیکھا جائے. ہر شہر رب کی سمجھنے والے بہت بلند پایا کے مالک ہوتے ہیں. جیسے منصور کو پھانسی لگی، شاگردوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں حکم کریں، ہم کیا کریں جو آپ کے ساتھ پھانسی لگا رہا ہے یا زیادتی کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ خود نہیں لگانا. یعنی کہ پھانسی لگانے والے کو بھی رب کی طرف سے سمجھ رہا ہے. اتنا بلند ایمان کسی کا کہ کوئی ہاتھوں پہ کیل ٹھونک